میں روایت خلف میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو اللہ کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو اللہ کی نگہبانی میں۔ ہدایت رہنمائی ہے میری سرکار کی باتیں، بلائی ہے میری سرکار کی باتیں، بلائی ہے میری سرکار کی باتیں۔ اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، ہمیشہ جگمگائی ہے میری سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میری سرکار کی باتیں۔ گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے
تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو صحابہ نے سکھائی ہے، میری سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے، میری سرکار کی باتیں۔ ہوئی تدفین نفرت کی وفاؤں کے چمن مہکے، ہوئی تدفین نفرت کی وفاؤں کے چمن مہکے، محبت کی دہائی ہے، میری سرکار کی باتیں۔ مجھے مصعب یہ باتیں ہی نہیں منظر زمانے کے، مجھے مصعب یہ باتیں ہی نہیں منظر زمانے کے، میرے دل میں سمائی ہے، میرے دل میں سمائی ہے، میری سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے، میری سرکار کی باتیں بلائی بلائی ہے، میری سرکار کی باتیں، میری سرکار کی باتیں، میری سرکار کی باتیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ صدر محفل اور میرے معزز اساتذہ اکرام، میری آج کی گفتگو کا عنوان آزادی پاکستان کے مقاصد اور آج کا پاکستان۔ سامعین ذی احتشام، محمد علی جناح نے سبی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے قیام کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ لیکن جناب عالی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم واقعی اس مملکت خدا داد میں اسلامی اصولوں کو آزماتے۔ تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو ہو چکی ہے۔ یہ وطن جس کو اللہ سے عہد کر کے خالصاً اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور جو صعوبتیں مہاجرین نے برداشت کی، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آیا تقسیم ہندوستان ہونی چاہیے تھی یا نہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ جب اس کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد ہم اپنے وعدے پر کس قدر پکے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں آزاد سکونت عطا فرماتے ہیں، ان کے 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض سے ان کی بندگی کا فریضہ بھی ہو جائے گا اور شکران نعمت بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں اقام یقیم کا معنی نافذ کرنا بیان کیا ہے، لیکن کیا اس ملک میں اقامت نماز کے لیے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آیا ہے؟ صرف صلاۃ کمیٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے قومی سطح پر ہر ادارے میں برین واشنگ کی ضرورت ہے کہ مسلمان کا سب کچھ نماز ہے، اس کے بغیر ایمان اسلام نامکمل ہے۔ لیکن آزادی کے بعد ہم نے اس حکم کی بھی نافرمانی کی۔ دوسرے نمبر پر
زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نبی کریم کا خلیفہ راشد زکوٰۃ منکرین کے خلاف ایسے ہی لڑوں گا کہ جس طرح کفار کے خلاف لڑا جاتا ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ زکوٰۃ چور اپر کلاس ہے کہ جس کے نتیجے میں غربت کے سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ اسپیشل قانون ہے کہ جتنا مرضی مال بینک میں رکھو اور اپنا فقہ جعفریہ لکھواؤ، تمہیں زکوٰۃ معاف ہے۔ حضرات مسلسل اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور یہ بھی کام ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ جتھے لگا روے کی رٹ نے ہمارے اندر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جھلسا کر رکھ دیا کہ ہمارے سامنے سرے عام اللہ کی بغاوت ہو مگر ہم ٹاس سے مس نہیں ہوتے۔ حضرات ایک زمانے میں شرعی حدود آرڈیننس کا نفاذ ہوا جس میں رمضان المبارک میں بازاروں میں سرے عام کھانے پینے پر پابندی عائد کی گئی۔ اس کے لیے بھاری جرمانہ رکھا گیا، مگر اس معاملے میں بھی رشوت زنی نے بو کر دکھایا کہ شیطان بھی دنگ رہ گیا۔ سرکاری اداروں کے متعلقہ افراد کو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بھاری جرمانہ کیا جاتا، مگر ایک خاص بے دین طبقہ ایسا تھا جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھ کر جرمانہ ادا کیا کرتا کہ دین میں کوئی سختی نہیں، اسی لیے ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ تو کیا یہ ملک پھر اسلامی ہوا؟ حضرات شرعی عدالتوں کا قیام جب عمل میں لایا گیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے فیصلوں سے اشرافیہ کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو بالکل لولی لنگڑی کر کے سپریم کورٹ کے ماتحت کر دیا۔ یہ غم کی داستان ہے۔ جو ملک اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اسی ملک میں بینکاری نظام کا قیام سودی بنیادوں پر عمل میں لایا گیا کہ جس کے نتیجے میں آج تک فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی پھٹکار ہم پر پڑ رہی ہے۔ وقت بہت کم ہے، مجھے تو اپنے نبی کی ایک بات ہی رہ رہ کر یاد آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ آج ہم ان آخرین میں شامل ہیں اور کوئی ملال بھی نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فقط اس جرم میں کہلائے گئے گناہگار کہ ہم بحر نموس وطن جامع تن مانگتے ہیں، لمحہ بر کو تو لبا جاتے ہیں نعرے، لیکن ہم تو اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں۔ سامعین محتشم اور منصب انصاف کی بلندیوں پر فائز منصفین کرام اور میرے محترم اساتذہ کرام، میں افکار کی کرنوں سے الفاظ کو منور کرتے ہوئے آپ کے روبرو جس موضوع سخن پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام مقاصد پاکستان اور آج کا پاکستان ہے۔ ڈیفینیشن آف انڈیپینڈنس۔ آزادی ایک قوم، ملک یا ریاست کی حالت کو کہتے ہیں جس میں اس کے باشندے کسی خاص علاقے پر خود مختار ہوتے ہیں۔ آزادی ہر نفس کی پکار، ہر روح کی آواز اور ہر جان کا اظہار ہے۔ آزادی وہ عظیم نعمت ہے جو نہ صرف عقل و شعور کے حامل انسانوں کے جذبوں اور ولولوں پر حکمرانی کرتی ہے، بلکہ شعور سے عاری پرندوں کو بھی جال توڑنے، درندوں کو بھی رکاوٹیں عبور کرنے اور چرندوں کو بھی توکے غلامی اتار پھینکنے کی توشیق و ترغیب برابر مبتلا رکھتی ہے۔ اس لیے کہ غلامی موت کا دوسرا نام ہے۔ جو قومیں آزادی کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں وہ دیکھنے والوں کو تو زندہ و بیدار نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اندر سے مر چکی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکنے سے قاصر و عاجز ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا جس میں مسلمانان بر صغیر اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والے لوگ کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ بھی تھا
کہ ہم اپنے آپ کو انگریز سے جسمانی، عقلی اور فکری ہر لحاظ سے آزاد کر سکیں، اور ہندوؤں اور دیگر مذاہب سے آزاد ہو کر الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے فریضے کو ادا کر سکے۔ مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ ارباب علم و دانش، اگر میں کہوں کہ ہم آج بھی غلامی کی ایک بدترین شکل فکری غلامی کا تو شکار ہیں تو یہ غلط، بے جا اور جھوٹ نہ ہوگا۔ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، مگر کیسے آزاد کہ ہماری سوچوں پر مغربی عقاؤں کے قبضے ہیں۔ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام تعلیم بھی یورپی مفکرین کی کردہ نقوش پر چلنے کا پابند ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام عدل بھی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا کہ اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسلامی افرنگی قوانین عدل پر مبنی ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام معیشت بھی لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا کے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے یورپیوں کے طے کردے نظام ورلڈ بینک اور IMF کے سودی نظام کے تابع ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام سیاست بھی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ امر الہی کی مخالفت کرتے ہوئے یورپیوں کے طے کردہ نظام جمہوریت پر قائم ہے۔ کہنے کو تو ہم آزاد، مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام حکومت بھی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے بالکل سراسر الٹ مغربی اشاروں کے متی ہے۔ ذرا مجھے تو یہ تو بتلائیے کہ ہم ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہوئے، مگر ہمیں خالق کے کائنات کی غلامی سے کس نے آزاد کیا ہے؟ کس نے شتر بے مہار کیا ہے؟ ایسی آزادی کے متعلق شاعر یوں نہا کنا ہے: اے وطن روٹھ گئے تجھ کو منانے والے، اے وطن روٹھ گئے تجھ کو بنانے والے، چار پیسوں کے لیے ظرف لٹانے والے، رہبر قوم کی آبادی سے توبہ ہے میری، ہے یہ آزادی تو آزادی سے توبہ ہے میری۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والے خطے میں اسلامی بنیاد پر اسلامی قوانین کی بات کرنا تو بنیاد پرستی، جبکہ اسلامی قوانین کی پامالی جدت پرستی کا لقب پاتی ہے۔ آج اس اسلامی فلاحی مملکت میں تلخ الفاظ تو فرقہ واریت کا لقب پہلاتی ہیں، مگر تان و تشنیع جمہوریت کا حسن قرار پاتی ہے۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی۔ دن آ جاتے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی۔ تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا۔ دشمن ہے طاق میں اور اپنے ہے خفا خفا، رحم کر میرے مالک اب تو ہے بس یہی دعا، ملک و قوم کے لیے جو ہو بہتر کرشمہ وہ کر دکھا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی۔ معزز اساتذہ کرام اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ کے چمکتے اور دمکتے ستاروں، آج میں جس عنوان پر آپ احباب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، اگر اس عنوان کو الفاظ کی مالا میں پرویا جائے تو اس کا عنوان کچھ یوں بنتا ہے کہ آزادی کے مقاصد اور آج کا پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو پاکستان کو بہت سے مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا، لیکن اس قلیل وقت میں چند مقاصد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا مقصد کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس ملک میں اسلامی نظام حکومت نافذ کر سکیں اور ہندوؤں سے جدا ہو کر حقیقی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ دوسرا مقصد کہ ہم اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے اور ہم جا کر دنیا کے لائن میں کھڑے ہو سکیں۔ تیسرا مقصد کہ پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا کہ ہم اپنی ثقافت کو اتنا عروج دیں کہ جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہیں وہ بھی ہماری ثقافت متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو سکے۔ چوتھے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ صرف اور صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے
کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی زمین چاہتے تھے جس میں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ لیکن آج ان تمام مقاصد کو ٹھکرا کر، جناح کے نظریات کو پس پشت ڈال کر، اقبال کے خوابوں کو ٹھکرا کر پاکستان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں زبان حال سے شکوہ لے کر ناماکوں کے ساتھ مقبرہ اقبال پر کھڑا دل کی اداد سناتا رہا اور کہا کہ اقبال، کیا یہ وہی زمین ہے جس کا تو نے خواب دیکھا تھا، جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے تلے محمد رسول اللہ کا سکہ رائج کرنے چلے تھے، جس پلٹ کر جھپٹنے والے شہین پر تجھے بڑا ناز تھا، وہ آج اپنی عقابی روح کھو کر اونچی سے اونچی اڑان کو بھول کر گنبد شاہی پر بسیرا کر چکا ہے۔ تیرا وہ مرد مومن جو آئینہ جوان مرد کو پس پشت ڈال کر خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے داموں بیچ کر شمشیر اسنان کو بند نعام اور طاقوں میں سجا کر مکاری اور رواحی پر اتر چکا ہے۔ اذان آج بھی دیتا ہے مگر روح بلالی کھو چکا ہے، نماز آج بھی پڑھتا ہے مگر سحر خیزی کھو چکا ہے، نہ ملا کی وہ ادا رہی، نہ مجاہد کا وہ شعلہ گرم لہو رہا، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرت ذی وقار، جب ظلم کی آندیاں چلی، افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، معصوم خواہشات امیروں کی دہلیز پر دم توڑنے لگی، تو پھر ہر طرف سے، شہر سے، گھر کے در و دیوار سے یہ پکار سنائی دیتی کہ ایک کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے، بڑئی پر اپنی چرند آ رہی ہے، ذرا اس کے پرندے میں جا کر تو دیکھو، خون غریبہ کی بو آ رہی ہے۔ ذی وقار، اداس نہ ہونا کیونکہ ناکامی کامیابی کا زینہ ہے۔ پھر ایک بات میرے دل میں سرسرا کے ساتھ اٹھتی ہے کہ ایک جان باز طارق بن زیاد جیسا، ایک بہادر محمد بن قاسم جیسا، ایک کمانڈر خالد بن ولید جیسا اٹھے گا جو جناح کے نظریات اقبال کے خوابوں کو لے کر میدان میں اترے گا اور یہ نعرہ لگائے گا، چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن سے آ سکتی ہے پلٹ کر، چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ اور آخر میں عارضانہ دعا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ وقال الله تعالى في المقام آخر: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ ہر سن ظالموں کی خدائی ہے اے خدا، ہر سن ظالموں کی خدائی ہے اے خدا، جینے کا حق نہیں کسی بد نصیب کو، اس عہد نامراد میں رزق حلال کیا، عزت کی موت بھی نہیں ملتی غریب کو۔ صدر علی وقار اور حضرات ذی حشم، آج کے پروقار اجلاس میں میرے الفاظ آپ کے تصورات جس موضوع کا طواف کریں گے وہ ہے پاکستان کی آزادی کے مقاصد اور آج کا پاکستان۔ دراصل یہ موضوع نہیں، ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک تلخ ملاقات کرتے ہیں، چلو آؤ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ سن 1947 سے قبل بر صغیر میں ایک قوم تھی جسے ملک کی تلاش تھی، آج وہ ملک ہے جسے اس قوم کی تلاش ہے، وہ قوم کے جس نے آزادی کی تپش کو اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہوئے کبھی ہمت نہ ہاری۔ آزادی کی صدا جہد مسلسل کے بعد آسماں کے دامن کو چھونے لگی، ماضی کی رودات زیر زبان آنے سے قاصر ہوں، مگر میں اپنے جذبات احساسات کو الفاظ کی مالا میں پرو کر ایک معمولی سی کاوش کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ کا مسافر بہت دور ساحل سمندر پر سکتے گراں طبیعت میں کھڑا ہے، جس کا دل لہو لہو سر جگر پاش پاش ہے، چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے، کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے، کہ بن جائے آشیانہ تو کوئی آگ لگا جائے۔ زبان حال سے اقبال کو کہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کا خواب دیکھا تھا، جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد رسول اللہ کا سکہ رائج کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں دہقا کو آج بھی ان لہلہاتے
کھیتوں کھلیان میں خوشے گندم سے روزی میسر نہیں، جس پلٹنے جپٹنے اور جپٹ کر پلٹنے سے شہیں پر تجھے بڑا ناز تھا، وہ اپنی اکابی روح کھو کر اونچی اڑا کو بھول کر گنبد شہی پر بسیرا کر چکا ہے۔ تیرا وہ مرد مومن جو عین جواں مردی کو پسے پش ڈال کر خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے جاموں بیچ کر شمشیر و سنا کو بند نیام و طاقوں میں سجا کر بے باکی و حق گوہی سے گھبرا کر بے باکی و حق گوہی سے گھبرا کر بے باکی و حق گوہی سے گھبرا کر شمشیر و سنا کو سجا کر بے باکی و حق گوئی سے گھبرا کر مکاری و یاری پر اتر چکا ہے۔ اذانیں آج بھی دیتا ہے پر روح بلالی کھو چکا، نمازیں آج بھی پڑھتا ہے پر زرخیزی کھو چکا، نہ ملا کی وہ آزار رہی نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا، وہ آج تیری قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، بڑکے تبی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، بڑکے تبی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئے رسم اعضا پر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرات ذی وقار، ظلم کی آندیاں چلی، افراد سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، مظلوم خواہشات امیروں کی دہلیز پر دم توڑنے لگے، دوسروں کے عزت کے جنازے نکالنے والے، خود کو عزت دار کہلوانے والے، ہر سمت سے یہ پکار سنائی دیتی ہے کہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے، بڑائی پہ اپنی چرند آ رہی ہے، ذرا اس کے پرندے میں جا کر تو دیکھ خون غریبہ کی بو آ رہی ہے۔ وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، کھٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جرت و شجاعت یہ بصالت ہم بھی رکھتے ہیں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ جناب والا، زمانے کے انداز بدلے، حالات کے چکے چلے، سمتیں مڑی، رخ بدلے، جناب اعلیٰ 76 برس بیت جانے کے بعد بھی صحیح معنوں میں آزادی نہ مل سکی۔ ہماری تہذیب نکالی سے، ہماری سیاست وادوں سے، ہمارے لیڈر دانوں سے، ہماری معیشت کردوں سے کوئی بھی باشعور پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آزاد ہیں۔ در حقیقت چند افسران کی بیجا خواہشات نے میرے وطن عزیز کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہ ظلم سہیں گے ہم کب تک؟ کیوں جینا یہاں آسان نہیں؟ جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ دن کاٹ کی ذلت بے شب کو جا گرتے ہیں فٹ پاتھوں پر، کچھ ٹوٹی آس کے ٹکڑے ہیں، کچھ پھوٹی چھالوں ہاتھوں پر۔ جو لوگ وطن کی جان ہے کیوں ان کے بدن میں جان نہیں؟ جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں، یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ حضرات ذی وقار، آج میں جس موضوع سخن کو اپنے لبوں پر سجائے آپ کے سامنے استادہ ہوں اس کا عنوان تحریک مقاصد آزادی اور آج کا پاکستان۔ حضرات، پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بہت ساریاں قربانیاں دی، لاکھوں جانوں اور کروڑوں اربوں کی جائیداد کی قربانی دے کر پھر یہ وطن عزیز وجود میں آیا۔ حضرات، اس سے پہلے کہ وقت کی زنجیر ٹوٹ کر کہیں بکھر نہ جائے، میں مقاصد آزادی کے متعلق وعدے کرتا چلوں کہ اس موضوع کے متعلق میں نے سب سے پہلے اس ملک کے بانی سے سوال کیا تو جواب ملا۔ جب ملک کو علیحدہ کرنے کی قرارداد پیش کی تو قائد نے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو ہمارے آباء و اجداد نے جواب دیا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم پاکستان کو اس کلمہ کی خاطر چاہتے ہیں، اس کلمہ کی خاطر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا نظام بھی
اسی نظریے کے تحت چاہتے ہیں۔ پھر اسی قائد نے 1 جولائی 1947 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر فرمایا کہ ہم ایک معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ حضرات، اس مقصد کو لے کر میں آگے بڑھا تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1939 کو یہ اعلان کیا کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا اور حکومت ایسا ماحول فراہم کرے گی جس میں مسلمان اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ حضرات، اس ملک کو بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم اس مقصد کو اپنانے کے لیے تیار نہیں جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی۔ آزادی کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اسلامی ریاست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی حکومت میں، اسمبلی میں اور عدالتوں میں آقا علیہ السلام کے دین کو نافذ کریں۔ لیکن افسوس کہ ہمیں حکمران ایسے ملے، سیاسی پارٹیاں ایسی ملی اور کچھ لیڈر ایسے ملے جن کو کہا گیا حدود اللہ کا نفاذ کرو تو جواب ملا یہ ہاتھ پاؤں کاٹنے والا قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ جو اصل مقصد آزادی تھا اس کو تو ترک کیا ہی کیا اور ساتھ حدود اللہ کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ حضرات، جو قومیں اپنے مقصد کو پہچانتی ہیں وہ اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اپنے افکار و نظریات پہ پہرا دیتی ہیں، وہ اپنے طور اطوار پہ دل و جان لٹاتی ہیں اور وہ دنیا کی دل فریب رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے مقاصد کو ادھورا نہیں چھوڑتی۔ مگر آج کا پاکستان اپنی مردہ ضمیری کا ثبوت دیتے ہوئے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کے اعزاز سے متصف اپنی تہذیب کی بجائے یورپی تہذیب کو ترجیح دیا جا رہا ہے۔ آج کا پاکستان کنتم خیر امت اخرجت للناس کی صورت میں ملنے والا عظمتوں کا سورج اس کو چھوڑ کر افرنگی اقدار کی ذلتوں پر قناعت کیا جا رہا ہے، اور آج کے پاکستان نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل پیرا ہو کر اسلام کی کرنوں سے دنیا کو منور کرنے کی بجائے تہذیب مغرب کی طریقوں سے دامن بھرنے کو معراج عظمت سمجھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان نظام تعلیم میں بھی یورپ کا محتاج ہے، نظام عدل میں بھی یورپ کا محتاج ہے، اور نظام سیاست بھی افرنگی قوانین پر مشتمل ہے۔ حضرات، آج کے پاکستان کی جڑوں کو پاکستانیوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اسلام کے قوانین کو پاؤں سے روندا ہے۔ آج سے تم نے ملک والوں کو، ملک کے باسیوں کو، اقتدار کے مالکوں کو، چوروں کو اور لٹیروں کو یہ بتلا دینا ہے کہ اس ملک کی تقدیر اسلام ہے، اسلام آئے گا یہ ملک باقی رہے گا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الکبیر المتعال والصلاة والسلام علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحابتہ الابرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد۔ اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں،
جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ کے درخشندہ ستاروں، لسان و قلب اور جسم و روح کے باہمی اتحاد سے جس موضوع کو صاحب مکتب نے میرے لیے منتخب کیا ہے اس کا عنوان ہے مقاصد پاکستان اور آج کا پاکستان۔ مقاصد پاکستان ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج کا پاکستان اپنے مقاصد پر پورا اتر رہا ہے؟ کیا 1947 کا پاکستان اور آج کا پاکستان کیا وہی پاکستان ہے؟ ہاں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں محفوظ تو ہے، لیکن کسی بھی باشعور پاکستانی کو اس کا جواب معلوم نہیں۔ آج میں یہاں وجود پاکستان کے متعلق مقاصد بیان کرنے اور جس طرح ان مقاصد کو ذلیل کیا جا رہا ہے ان کا حل بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صدر عالی وقار جس وطن عزیز کا ہم جشن آزادی مناتے ہیں، یہ وطن عزیز ہمیں تحفے میں نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو آزاد کرانے کے پیچھے لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ خون کی ایک داستان ہے، خون کو لٹایا گیا، ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئیں۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ لاہور کے اسٹیشن پر جب کوئی ٹرین آ کر رکتی تو وہ سنگ مرمر جو وہاں لاہور کے اسٹیشن پر لگا تھا وہ سنگ مرمر لال ہو جاتا۔ وہ لال ہونا اس کی صفت نہیں تھی، بلکہ وہ سنگ مرمر وہ خون سے لال ہوتا تھا۔ وہ خون تھا ہمارے آباء و اجداد کا۔ سامعین ذی وقار، جب میں تاریخ کے اوراق سے اس واقعے کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ جب ایک عورت ہندوستان سے پاکستان کی طرف اپنے خاندان سمیت ہجرت کر رہی تھی، راستے میں ہندوستانی لٹیروں نے ان پر حملہ کر دیا اور عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، ایک کھیت میں پناہ لی۔ بچے کے رونے کے ڈر سے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ وہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کا گلا گھونٹ دیا۔ حضرات گرامی قدر، کبھی کسی نے سوچنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے؟ وہ کیا مقصد تھا؟ وہ کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو الگ وطن بنانا چاہتے تھے؟ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جس میں ہم اپنے اسلامی روش اور اسلامی ثقافت کے مطابق نشو و نما حاصل کر سکیں۔ عالی جاہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم آزاد ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں ہم آزاد ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی فرما برداری سے کس نے آزاد کیا؟ رب تعالیٰ کی اطاعت سے کس نے آزاد کیا؟ نہی عن المنکر سے کس نے آزاد کیا؟ امر بالمعروف سے کس نے آزاد کیا؟ نماز قائم کرنے سے کس نے آزاد کیا؟ ہاں ہم آزاد ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے فرمان سے نہیں۔ ہم آزاد ہیں لیکن رسول اللہ کی اطاعت سے نہیں۔ میں آخر میں یہی الفاظ کہنا چاہتا ہوں، ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہمیں یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، ایک نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، مسجد کی صدا یاد نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ میرے نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق اساتذہ کرام اور ملت اسلامیہ کے مہکتے پھولوں، مجھے آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مقاصد آزادی اور آج کا پاکستان۔
سامعین محترم، آزادی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں حاصل ہوئی، اور ہمارا ملک اس لحاظ سے ممتاز اور متمیز ہے، اور اس کی آزادی میں ایک نظریہ شامل ہے، اسلام، توحید، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد ہمیں کوئی ایسی قیادت میسر نہ آ سکی کہ جو قیادت کا حق ادا کرتی، جو اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتی۔ اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ کہ زمین پر جب ہم اپنے بندوں کو حکومت دیتے ہیں تو وہ زمین پر نمازوں کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 4 بنیادی عناصر ہیں کسی بھی حکومت کی تشکیل کے لیے، لیکن افسوس ہمیں کوئی ایسی قیادت میسر نہ آ سکی کہ جو یہ 4 بنیادی عناصر جو مملکت کی تاسیس میں شامل تھے اس کو پورا کر سکے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا نظریہ تھا اس مملکت کی تاسیس کا، وہ آج تک پورا نہ ہو سکا، بلکہ روز افزوں جو قیادت چلی آ رہی ہے وہ اس نظریے سے انتہائی دور ہے، اس کا فہم تک حاصل نہیں، اس کا ادراک تک حاصل نہیں، اس کی سوچ تک میسر نہیں۔ یوں ہمیں جسم کی آزادی تو مل گئی، لیکن عقل و روح اور قلب و اذہان کی آزادی ہمیں میسر نہ آ سکی۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارا نظام تعلیم، ہمارا قانون، ہماری عدالتیں سب کی سب باہر سے مستعار لی گئی ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دولت موجود ہے، اور قرآن و حدیث نے ایک پورے کا پورا نظام پیش کیا ہے، عدل کا، تعلیم کا، سیاست کا، ہر چیز یہاں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں سے انحراف موجود اور قائم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ اسباب کے ساتھ، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی حفاظت کرو تو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ تقسیم شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ آسمان والا زمین والوں پر اپنا فضل فرماتا ہے تب جب زمین والے آسمان والے کا حق ادا کریں۔ آج ہم نے آسمان والے کے حق سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں ہمارا قانون، ہماری تعلیم بھی فرنگی، ہمارا قانون بھی فرنگی، ہماری سیاست بھی فرنگی ہے، اور ہم نے اللہ کے قانون سے بغاوت اختیار کی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ اس پاکستان میں ہو رہا ہے، آزادی کے نام پر بے حیائی عام ہے، اور موسیقی کی محافل ہیں، اور 12 بجتے ہی ایک شور برپا ہو جاتا ہے اور دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں، اور گراؤنڈ اور میدان پڑے ہوئے ہیں، بڑے پڑے ہیں، آزادی کے نام سے مقابلے ہو رہے ہیں۔ اور کیا یہ قوم آزادی کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت اختیار کر لی؟ آپ دیکھیں بنی اسرائیل گئی گزری قوم اپنی آزادی کے دن روزہ رکھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ان کو نعمت ملی ہے وہ اس امر کی مستحق ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھیں۔ اور یہی دن جو بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے وہ یہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی وہ مقصد یہ تھا کہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا نظام قائم ہو، اس میں سچی توحید نافذ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حاکمیت یہاں تنفیذ ہو۔ لیکن افسوس آج کے ہمارے نوجوانوں نے اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ آج سے 76 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اسلامی معاشرے کے لیے، توحید کے لیے
اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنے کے لیے جس معاشرے کے قیام کے لیے جد و جہد کی اور قربانیاں دی، اور ہماری بہنوں نے اپنی عظمتوں کی قربانیاں دی، آج کی نئی نسل اور نئی قوم جو ہے وہ ان کی ان قربانیوں کو اور جد و جہد کو ضائع کر رہی ہے، اور ہم ضائع ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور اللہ سے ہم نے کیا کہہ کے وطن مانگا تھا، اور اللہ سے ہم نے کیا کہہ کے وطن مانگا تھا کہ غلبہ اس خطے میں اسلام حاصل ہوگا، کہ غلبہ اس خطے میں اسلام کو حاصل ہوگا۔ جب اللہ نے ہمیں پاک وطن بخش دیا، پھر اس کے ہر عہد و پیما کو توڑا ہم نے، رقص گاہوں میں اس انداز سے پائل چھن کی کہ جس کی آواز میں آواز آذاں ڈوب گئی۔ نہایت ادب کے لائق محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کا میرا موضوع روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ الحمدللہ امثال پاکستانی قوم اپنا 76واں یوم آزادی منا چکی ہے۔ ہم پر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز رکھا۔ آزادی کی قدر دنیا کے ان علاقوں کے مکینوں سے پوچھئے کہ جن کے وطن اور سرزمین غیروں کے تسلط میں ہیں، اور وہاں کے باسی ایک طویل عرصے سے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس میں مقبوضہ کشمیر سر فہرست شامل ہے، جو کہ انڈیا کے غاصبانہ قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے برسر پیکار ہے، اور انڈیا باسی کشمیر کے باسی ایک طویل عرصے سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیریوں کا خون ہرگز ضائع نہیں جائے گا، اور کشمیر جلد ہندوستان سے آزاد ہو جائے گا۔ ہم پاکستانیوں کے بزرگوں نے بھی آزادی کے حصول کے لیے بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آگ اور خون کا سمندر عبور کیا، تب کہیں جا کر یہ آزاد فضا ہمارا مقدر بڑی۔ آج بھی دشمن ہمارے وطن کی سالمیت کے شرازہ بکھیرنے کے در پر ہیں۔ اس نے اپنے زر خرید ایجنٹ ہمارے وطن عزیز میں بد امنی اور دہشت گردی کرنے کے لیے بھیج رکھے ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے چند وطن فروش عناصر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ علیحدہ ملک بنانے کے لیے قرارداد جب محمد علی جناح نے پیش کی تو ساتھ یہ نعرہ لگوایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کہا تھا ہم پاکستان صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر چاہتے ہیں، اور ہم اس کا نظام بھی اسی نظریے کے تحت چاہتے ہیں۔ 4 مارچ 1946 میں محمد علی جناح نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ہر ایک کے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان المسلم کالجسد الواحد کی مانند ہے، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی عمارت استوار ہے، وہ رشتہ وہ چٹان اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرات، جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہونا تھا، آج وہاں کا نظام اصول، یکجہتی، ہم آہنگی اور مرکزیت دیکھ کر شاعر بھی طرب کر کہہ رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا، یہاں کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ شاید کہ آج ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس قدر قربانیاں دی، عزتیں اور عصمتیں لٹوائی، گھر بار مال اسباب سب کچھ چھوڑ دیا، تب کہیں جا کر یہ وطن عزیز ہمیں نصیب ہوا۔ ہم آج صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں، آج بھی ہم ذہنی طور پر غلام ہیں۔ غور کیجئے کہ ہمارے سیاستدان آزاد ہیں، ایوان بالا میں بیٹھنے والے آزاد ہیں،
عدلیہ میں بیٹھنے والے ججز حضرات آزاد ہیں، ہم غربت اور نفرت سے آزاد ہیں، ہم ڈر خوف بے روزگاری سے آزاد ہیں، کیا ہم دہشت گردی سے آزاد ہیں، کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے، کیا ہمارے قلمکار آزاد ہیں، کیا ہم اندرونی اور بیرونی خطرات سے بالکل آزاد ہیں؟ نہیں، ہم جب بھی حقیقی آزادی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو کبھی دشمن میں ہے، کبھی ملک کے دشمن کے ہی چند دشمن درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، تو کبھی بیرونی طاقتیں دباؤ ڈال دیتی ہیں۔ اس ملک پاکستان کو جس نظریے کے تحت حاصل کیا گیا وہ نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے ہمیں وطن پاکستان سے بے حد محبت کرنی چاہیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شہر مکہ سے کتنی محبت تھی، وہ دعا کیا کرتے تھے رب اجعل ھذا بلدا آمنا واجنبنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے کتنی محبت تھی، ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا مخاطب کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کو ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی من کی مسکنت ما غیرکی، جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہونا تھا وہاں پر آج جس نے آزادی کے نام پر بےہودہ کوئی نظر آ رہی ہے، آزادی کے نام پر 14 اگست والے دن بے حیائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہونا تھا وہاں پر 14 اگست والے دن اخلاق مرتزن نظر آ رہا ہے، 14 اگست والے دن آزادی کے نام پر گانے اور رقص کی محافل جمائی جا رہی ہیں، جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، صوت رمت عند مصیبت، صوت مزمار عند نعمت۔ تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا، دشمن ہے طاق میں اور اپنے ہیں خفا خفا، رحم کر اب میرے مالک اب تو بس یہی دعا ہے، رحم کر اب میرے مالک اب تو بس یہی دعا ہے، ملک و قوم کے لیے جو بہتر ہو وہ کرشمہ کر دکھا، ما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ حضرات ذی وقار، سامعین مجلس اور محترم اساتذہ کرام، آج کا میرا موضوع حصول پاکستان کے مقاصد اور آج کا پاکستان ہے۔ حضرات ذی وقار، بنی نوع انسان نے ہمیشہ سے اپنے لیے آزادی کو پسند کیا ہے، اور آج تک بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ، بہت سے انفرادی لوگ اپنے لیے جد و جہد کرتے رہے، اپنی آزادی کے لیے کوشاں رہے۔ اسی طرح مسلمانان ہند نے بھی اپنی آزادی کے لیے اپنے آپ کو انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے نکالنے کے لیے جد و جہد کی، اور اس مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند نے ایک مملکت حاصل کی، جس مملکت کو پاکستان کا نام دیا گیا، اور اس مملکت نے مسلمانوں کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مگر کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ میں اور آپ اور ہمارا یہ معاشرہ آج فحاشی اور عریانی کرے، آج اللہ کی نافرمانی کرے، اور اس جشن آزادی کے نام پر، جشن آزادی کے نام پر گلی کوچوں میں اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی عزتوں کو لٹائے؟ اور کیا
ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ یہاں ہم سودی نظام کو رائج کر کے اللہ سے جنگ کریں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ ہم یہاں پر لا الہ کے نفاذ کے بجائے ادھر شرک کے اڈے بنائیں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے حاصل کی تھی کہ یہاں پر مسلم کو غیر مسلموں سے بدتر سلوک کیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ واللہ ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی، اس لیے اس مملکت خدا داد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ اس مملکت خدا داد کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حاکمیت ہو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نافذ ہو، ادھر رسول اللہ کا فرمان نافذ ہو۔ حضرات ذی وقار، اس مملکت خدا داد کو بنانے کا مقصد یہاں پر اسلامی اصولوں کو وضع کر کے ادھر رسول اللہ کے فرمان کو نافذ کرنا تھا، لیکن ہمارے ہاں اس کو توحید کے نفاذ کے بجائے شرک کو رواج دیا گیا، ہمارے ہاں ادھر برائی کو رواج دیا گیا، یہاں ہمارے ہاں اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر اغیار کے قوانین کو لیا گیا، ہمارے ہاں نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر نظام اغیار کو لیا گیا اور انہی کے طور طریقوں کو رواج دیا گیا۔ آج اس مملکت خدا داد کی، آج اس ریاست پاکستان کی، جسے ریاست مدینہ کے بعد مذہب اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، اس ریاست مدینہ کے طور طریقے پر لیا گیا تھا کہ جس کے رہنے والوں نے اس آیت کے مصداق پورا اس آیت پر پورے اترے تھے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسی ریاست پاکستان میں جسے اس ریاست مدینہ کے طرز پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں کے باسیوں کا حال اس وقت وہ ہے جو آج سے 100 سال قبل علامہ اقبال نے ان کا حال بیان کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برتبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرات ذی وقار اور سامعین محترم، میں جانتا ہوں کہ اس مملکت خدا داد میں اس وقت بے پناہ برائیاں ہیں، بہت ساریاں ناانصافیاں ہیں، عدل و انصاف سرے سے ہے ہی نہیں، مگر حضرات ذی وقار میں اور آپ کچھ دیر کے لیے اس بات پر غور کریں، کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اس مملکت خدا داد کے لیے قربانیاں دی تھی، جس کے لیے 50 لاکھ سے زیادہ شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی؟ کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، ہم اپنے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ ہاں، ہمیں معمولی سی ایک آزادی ہے اپنی مذہبی روایات کو اختیار کرنے میں۔ حضرات ذی وقار، قوم کی حالت تو آج بھی وہی ہے کہ ہر شخص مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، یہ علامہ اقبال آج سے 100 سال قبل کہہ رہے ہیں، لیکن آج سے اس دن سے 100 سال بعد بھی آج بھی مملکت خدا داد کا وہی حال ہے۔ حضرات ذی وقار، میں مایوس نہیں ہوں، آپ بھی مایوس نہ ہو، نہ ایک مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ مایوس ہو، نہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مملکت خدا داد بہتری کی راہ پر چلے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے بنایا ہے، اسے بچایا ہے، اسے ایٹمی طاقت بنایا ہے، یہ سب معجزاتی طور پر ہوگا، ورنہ میرے اور آپ کے اس کام ایسے نہیں تھے۔ حضرات ذی وقار، جاتے جاتے صرف آپ کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا اس قوم کے نوجوانوں کو وہ روح عطا کر جس روح کی طلب علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی تھی اور جس روح نے اس مملکت خدا داد کو بنانے میں کام کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔ ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔
غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ عزیزان ملت، بر صغیر کی پاک و ہند، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس وقت مسلمانان بر صغیر پاک و ہند بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار تھے اور ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں ظلم و ستم کیا جاتا، کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جاتا جس کے ذریعے مسلمانوں کو رنج و الم پہنچایا جائے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا ہوا۔ مسلمان ایک پختہ نظریہ لے کر سر بکف ہو گئے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی شاعری کے سبب نظر پاکستان کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ بالآخر پاکستان مملکت خداداد میں موجود آئی۔ بقول شاعر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ عزیزان ملت، اس پاکستان، اس مملکت خداداد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مقاصد تھے۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نفاذ کیا جائے، مسلمانوں کو قومی اور مذہبی آزادی بخشی جائے، مسلمانوں کی عزت و نفس کو تحفظ بخشا جائے، اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں پر سب فیصلے انصاف و عدل کی بنیاد پر قائم ہوں، اور امرائے وقت کو شرف و فضیلت سے آراستہ کیا جائے، تو دوسری جانب غریب و لاچار کا دستے بازو بھی بنا جائے، معاشرے کو شرک و بدعت جیسی گندگی سے پاک کر کے رب العالمین کی حاکمیت کا اعلان کیا جائے، معاشرے سے سودی تجارت کا خاتمہ کر کے اسلامی نظام معیشیت کا انعقاد کیا جائے، صرف اسی کے سامنے اپنی جبین نشین کو رکھا جائے، اور مسلمانوں کے مابین ملی اور